بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انعمنا بنعمت الاولاد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید العباد وعلی آلہ واصحابہ الی یوم المعاد، اما بعد۔ حضرات، میں اس وقت ان والدین کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں جن والدین کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ان سے پوچھیں جو اولاد سے محروم ہیں، وہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ اولاد کی نعمت کے لیے وہ لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں اور کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اولاد نہ ہونے پر ان کی زندگی میں کتنا خلا اور ان کے ذہنوں میں کتنی بے سکونی، اور وہ اپنے مستقبل کو کیسے خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں سب سے مقدس جماعت حضرات نبیوں کی جماعت ہے، حضرت انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگا کرتے تھے، مگر اولاد وہ بھی مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، اور وہ دونوں نبیوں کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو نعمت اولاد عطا فرمائی۔ اس اولاد کی نعمت پر خوشی کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا۔ اللہ نے ہم کو دعا سکھائی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویوں، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ دعا سکھائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی میرے سے دین پر قائم فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے، موت سے پہلے جمع کر کے پھر فرمایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد تم کون سے پیٹرن پر رہو گے، تمہاری زندگی کا مشن کیا ہوگا اور تمہارا دین کیا ہوگا، ما تعبدون من بعدی، مجھے بتاؤ میرے بعد۔ بس اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے کندھوں پر کتنی ذمہ داری ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے، اس وقت کے اکثر والدین اپنی اولادوں کے سلسلے میں ایک اہم ترین باب میں، ایک اہم ترین شعبے میں سخت ترین غفلت کا شکار ہیں۔ آج کے والدین اس کی فکر تو کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھا لباس، اچھا خوراک، اچھے شوق پورے ہونے کے تمام وسائل، اچھا موبائل، اچھا لیپ ٹاپ، اچھی گاڑی، اچھی ساری چیزیں ہوں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ بگڑ تو نہیں رہا ہے، یہ ڈرگس میں تو نہیں پھنسا، یہ آوارہ تو نہیں ہو رہا ہے، اس کی جوانی داغدار تو نہیں ہو رہی ہے، یہ کہیں غلط تعلقات کا مبتلا ہو کر برباد تو نہیں ہو رہا ہے، یہ کہیں غلط انجیکشن تو نہیں کر رہا ہے، یہ راتوں کو کن برے کاموں میں لگا رہتا ہے، یہ پکنک منانے کے لیے کہاں کہاں جاتا اور وہاں کیا کیا کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے سلسلے میں ہمارا بچہ اگر گھر سے باہر ہے، اپنے شہر سے باہر ہے، یہ کسی جاب میں ہے، یا کہیں تعلیم پڑھ رہا ہے، یا کہیں ہاسٹل میں ہے، یا پرائیویٹ رہ رہا ہے، یا کسی ادارے میں ہے، تو وہاں اس کے رات و دن کیسے گزرتے ہیں۔ والدین اس سلسلے میں اکثر غفلت برتتے ہیں۔ تو میں والدین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ بار بار دیکھیں آپ کا بچہ غلط تعلقات میں مبتلا ہو کر کہیں بدکاریوں کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے، آپ کی بیٹی غلط تعلقات میں مبتلا ہو کر کے کہیں وہ تو نہیں کر رہی ہے جس کو آپ سننا بھی نہیں چاہیں گے، اور آپ کے کان بھی سننے کو تیار نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کے کانوں تک بات پہنچے گی تو آپ کو اتنا شاک ہوگا کہ ہو سکتا ہے اگر غیرت ہوگی تو ہارٹ اٹیک ہو کر کے مر جائیں گے اگر وہ سنیں گے جس بات کو سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی وہ بیٹیاں جو آپ کے گھروں سے باہر ہیں اور اس میں پھنس چکی ہوں، کہیں آپ کے بیٹے وہ چیز تو نہیں کھا رہے ہیں، وہ چیز تو نہیں پی رہے ہیں جس کے بعد ان کی زندگی برباد ہو جائیں گی۔ جب ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں براؤن شوگر اور ہیروئن استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی ویڈیو بنا کر کے میڈیا پر ڈال رہے ہیں، تو بہرحال یہ یہی کہ والدین کیا بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس لیے ہر والدین سمجھیں کہ اپنے بچوں کی خوشیوں کے خاطر ان کو کسی گڈھے میں مت ڈھکیلیں۔ آج کے سوسائٹی میں، آج کے ماحول میں جو چاروں طرف سے گندگیوں کا سیلاب مسلط ہو رہا ہے، اور وہ ماڈرنزم کے نام پر اور ترقی کے نام پر اور نہ جانے کس کس حسین عنوان کے نام پر مسلط ہے، اس میں الحاد ہے، اس میں بدکاریاں ہیں، اس میں ڈانس ہے، اس میں ڈرگس ہیں، اس میں چرس ہے، اس میں آوارگی ہے، اس میں والدین کی نافرمانیاں ہیں، اس میں جانوروں سے زیادہ بدتر عادتیں ہیں، وہ ساری اس وقت جمع ہیں۔ اور لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے ترقی۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو برباد مت کرو، وہ کہتے ہیں نہیں انما نحن مصلحون، ہم تو ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ دور اس وقت ہے، اس لیے والدین اچھی طرح سے سمجھیں اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد ڈرگز کا شکار ہو کر برباد ہو جائے، آوارگی کا شکار ہو کر تباہ ہو جائے، غلط تعلقات میں مبتلا ہو کر کے آپ کے لیے درد سر بن جائیں، وہ بدکاریوں کا شکار ہو کر کے آپ کے لیے وہ بنے کہ آپ زندہ ہی زمین میں گڑنا پسند کریں گے اور سننا بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بیٹے اور بیٹی نے آپ کے لیے بے عزتی کا کون سا سامان مہیا کیا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ پھر اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا بچہ یا ہماری بیٹی بگڑ جاتی ہے اور کسی غلط راستے میں پڑ جاتی ہے، وہ اگر دانش کے ماحول میں چلی جاتی ہے، وہ اگر آوارگی کے ماحول میں چلی جاتی ہے، تو اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں گے کیا اسی لیے تو میرے بندے تھے اور اسی لیے تو میرے امتی تھے، اور میرا امتی جو تیرے گھر میں پیدا ہوا تھا تیرے ہوتے ہوئے تیرے پیسوں کے ذریعے سے وہ برباد ہوا اور تیری غفلت کے نتیجے میں وہ، اور تو آنکھ میچے رہا، تو جواب دے نہیں پائیں گے۔ حضرات اچھی طرح سے سمجھیں، اپنے بچوں کو پیسہ اتنا ہی دیں کہ وہ غلط کاموں کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں آپ نے دی ہیں، گاڑی، موبائل، لیپ ٹاپ، ان کی نگرانی میں کریں کہ اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ بچہ اگر گھر سے باہر جا رہا ہے، بیٹیاں اگر گھر سے باہر جا رہی ہیں تو یہ کہاں کہاں جا رہی ہیں اور ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، اور لیٹ اگر آ رہی ہیں تو کیوں آ رہے ہیں، بلکہ اگر ہو سکے تو کھل کر کے پوچھا کریں بیٹا آپ کے اندر آپ اس غلطی میں مبتلا تو نہیں ہو گئے، بیٹی آپ کے اندر یہ غلطی تو نہیں آ گئی، آپ کھل کر کے پوچھیں۔ کھل کر پوچھنا بے شرمی نہیں ہے، کھل کر کے پوچھنا دراصل ان کے فیوچر کو بچانے کا عمل ہے۔ لوگ حیا کے نام پر زبان بند رکھتے ہیں، اور اگلا بچہ یا بیٹی جو ہے وہ بے حیائی میں ڈوب چکے ہوتے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ حیا کے نام پر کہتے ہیں جناب ہم کیسے ہی بات ان سے بچوں سے کریں، اور آپ اپنی زبان کو بند رکھیں گے اور وہ بے حیائی کے دلدل میں جا چکے ہوتے ہیں اور اب سے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں آپ کے دل کو اپیل کریں، اللہ کرے یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں اتر جائیں، اللہ کرے آپ اپنے بچوں کے لیے حقیقی ہمدرد بن جائیں اور ان کی زندگی کو ان تمام خرابیوں سے بچانے کے لیے آپ وہ ذمہ داری پوری کریں جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، اور اس میں آپ کے اپنے بچوں کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی صحت، ان کی عادتیں اور ان کی تعلیم، یہ ساری چیزیں بچانا جیسے ان کی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں آج کے تعلیمی اداروں کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اسی لیے تعلیمی اداروں پر انحصار کر کے اگر استاد سوچیں گے استاد ان کو ٹھیک کریں گے، والدین سوچیں گے استاد سوچیں گے والدین ٹھیک کریں گے، نتیجہ یہ ہے کہ بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ بہرحال والدین کی خدمت میں بڑی دردمندی کے ساتھ، مقصود آپ کی توہین نہیں، مقصد آپ کی تنقیص نہیں، مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کا ضمیر جاگ جائے، آپ کی حس بیدار ہو جائے، اور آپ اس صورتحال کو ہم سمجھتے بھی ہیں لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال کو جس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے، اس صورتحال میں جس طرح سے قدم اٹھانا چاہیے، اس سلسلے میں غفلت برتنا چھوڑ دیں اور فکر مندی کے ساتھ اپنے بچوں، لڑکے ہوں لڑکیاں، ایک ایک چیز پر ان کی نظر رکھیں تاکہ یہ بچے آپ کے لیے مستقبل میں درد سر نہ بنے بلکہ آپ کی عزتوں کو اور بڑھانے والے بن جائیں۔ میں اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں ہر انسان کے حقیقی ہمدرد ہیں اور ان سے زیادہ مقدس ترین ذات، ان سے زیادہ باخلاق، ان سے زیادہ انسانیت کا ہمدرد و بحیخہ اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسی اولاد کی وبال سے بچانا، ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد میری وبال بن جائے۔ حدیث کی جو دعا ہے وہ الفاظ میں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علیہ وبالا، یا اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ایسے شوہر کو بھی یہ میسج گیا اور بیویوں کو بھی یہ پیغام گیا کہ تم اپنے شوہروں کے لیے ایسا درد اس وقت مت بننا کہ وہ وقت سے پہلے بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد میرے وبال بن جائے۔ تو سمجھ لیں اللہ کے نبی کے گھر میں ایسی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کے 3 یا 4 صاحبزادے بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے 3 مقدس ترین صاحبزادیاں شہزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اللہ کے نبی موجود۔ اور اس کے بعد پھر آخری جو بیٹی آپ کی رہی ہیں یہ وہی بیٹی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ کبدی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہی اس کائنات کی مقدس ترین خاتون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ، جنت کی تمام خواتین کی سردار جو ہیں وہ فاطمہ ہوں گی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فکر تھی فاطمہ ان کے لیے درد سر نہ بن جائے، وبال نہ بن جائے، پھر آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ یہ اصل میں والدین کو ایسے میسج دیا کہ تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، ورنہ تمہارے اولادیں تمہارے لیے وبال بن جائیں گے، اور اولادوں کے لیے حکم دیا گیا کہ تم اپنے والدین کے لیے وبال۔ اس دعا کے ذریعے سے والدین کو بھی پیغام دیا گیا اور اولادوں کو بھی پیغام دیا گیا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی دعا کے ذریعے سے اہم پیغام امت کو پہنچاتے تھے، اور وہ دعا کا مقصد یہی ہوتا تھا دوسرے مقاصد کے ساتھ۔ تو ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے ہم کہیں تنہائیوں میں بیٹھ کر کے سوچنے لگیں ہمارا فلاں بیٹا ہمارے لیے وبال بن گیا، ہماری فلاں بیٹی ہمارے لیے وبال بن گئی، اس نے ہماری ناک کٹوا دی، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، وہ تو ہماری سوچ میں بھی نہ کہ یہ بھی کرے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی فکر مندی کریں، اپنے بچوں کو غلط تعلقات، ڈرگز، ہیروئن، فیشن، فضول خرچیاں، ڈانس، میوزک، لیپ ٹاپ کا غلط استعمال، فیس بک اور دوسرے جو چینلیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان تمام سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے سننے والے بھائیوں کے لیے دل خراشی کا نہیں، دل سوزی کے ساتھ بات پیش کی گئی ہے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر بیداری آنے کا اور ضمیر کے جاگ آنے کا ذریعہ بن جائیں، اور وہ اپنی اولاد کے متعلق اس فکر مندی کا ثبوت دیں جس کی آج کی اولاد کو ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔